اب وہ رستے میں ایک کتا جا رہا ہے تو انہوں نے اپنی باطنی توجہ کتے کے اوپر کر دی. کتے میں قلب ہوتا ہی نہیں ہے, تو کتے کا جو دل تھا گوشت کا لوتھڑا وہ اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا. اب یہ کیا تھا؟ یہ باطنی توجہ کا کمال تھا. توجہ کیا ہے؟ کہ توجہ یہ ہے کہ جب صاحب توجہ کرنے والا کافر کی طرف جذب توجہ سے متوجہ ہو تو کافر کے باطنی حواس کھل جاتے ہیں. توجہ سے کچھ نہیں کرنا, بس وہاں آنکھ بند کے توجہ کرے اور باطنی حواس کھول دے. اب یہاں پر ایک عقدہ اور بھی آ جاتا ہے. سلطان حق باہو کی کتابوں میں لکھا ہے کہ غیر مسلم حضرات ان کے سامنے جب آتے تھے تو کلمہ پڑھنے لگتے تھے. تو یہاں پر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ مکے میں اتنے غیر مسلم تھے حضور کے سامنے, انہوں نے تو پڑھا نہیں, تو یہ سلطان باہو ان سے زیادہ بڑھ گئے. اچھا بات تو واقعی پریشان کن ہے کہ بھئی سلطان باہو کو دیکھ کے غیر مسلم جو حضرات جو ہے کلمہ پڑھنا شروع ہو جاتے تھے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی اسٹرگل کرنے پڑی لوگوں کو کلمہ پڑھانے میں. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حضور بس ایک جگہ کھڑے ہو جاتے, سب کافر کلمہ پڑھ لیتے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا. اب سمجھانے کی بات اس میں یہ ہے کہ حضور کو دیکھ کے لوگوں نے کلمہ نہیں پڑھا, یہ بات بھی سچ ہے. سلطان باہو کو دیکھ کے غیر مسلم کلمہ پڑھنے لگ جاتے تھے, یہ بھی صحیح ہے. فرق کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین بنا رہے تھے اور اتنے انسانوں کی ان پر ڈیوٹی تھی, انہوں نے امت بنانی تھی. ہر ایک کے اوپر جو ہے وہ باطنی توجہ نہیں کرتے تھے کیونکہ وہاں پر کفر پھیلا ہوا تھا, اور سلطان صاحب کی ڈیوٹی نہیں تھی کہیں, اس لیے فارغ تھے, ویلے. ان کے باطن میں بڑے پھڈے بھی ہوئے. سلمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا, اس کے پاس سے یہ سلطان باہو گزرے اور پوچھا بھائی ہاں بھائی کیا ہوا, کچھ ملا تجھے؟ کہا جی نہیں مجھے تو ذکر قلب نہیں ملا تجھے. نہیں ملا. تو اس کو ذکر دے دیا, ٹھیک ہے نا. اب وہ پھڈے کی بات کیا ہے اس میں کہ کامل شریعت 12 سال مرید کو اپنی صحبت میں رکھ کے اس کے نفس کو پاک کرتا ہے, وہ نفس اس کا پاک ہونے والا ہے. اب اس نے اپنی زکوٰۃ اتارنی اس پہ حلال مال ہو گیا نا مرید, اب وہ مرید حلال ہو گیا, اب وہ اپنی زکوٰۃ اتارے گا. اب زکوٰۃ اتارنے سے پہلے سلطان صاحب ہاتھ صاف کر گئے اس پہ تو یہ چیز جو ہے پھر باطن میں حضور کی بارگاہ میں مقدمہ پیش ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ جو ہے یہ کیا ہے. تو یہ ویلے تھے, ان کی کوئی ڈیوٹی نہیں تھی. اب آدمی ویلا ہو ڈیوٹی نہ ہو تو پھر یہی کرتا ہے. کیا کرتا ہے پھر وہ؟ اب وہ سڑک سے گزر رہا ہے, جو بندہ آ رہا ہے سامنے سے, یہ باطنی توجہ کرتے اس کے اوپر, جو باطنی توجہ سے اپنی روحانی طاقت سے اس کے باطنی حواس کھول دیتے, وہ کلمہ پڑھنے لگ جاتا. تو یہ چیز حضور نے نہیں کی کیونکہ حضور سوبر ہیں. اب حضور تو ایسی چیز نہیں کریں گے نا, انہوں نے تو سوچ سمجھ کے لوگوں کو دیا کیونکہ انہوں نے چلانا ہے, امت بنانی ہے. انہوں نے تو قلب جاری کر کے بھاگ جانا ہے, انہوں نے پورے راستے پہ تو نہیں چلانا. بھائی بات کو سمجھنے کی کوشش کرو. بھائی توڑ تک چلانا ہو, اگر اللہ تک پہنچانا ہو تو پھر لمبا راستہ ہے نا, بس ذکر جاری کر کے چل دیے بس. تو یہ کوئی ہماری نظر میں یہ کوئی کرامت نہیں ہے, یہ نہیں فقیر کی نظر میں. اچھا پھر ایک تو ہوتا ہے اپنی توجہ کرنا. اب یہاں پر یہ نقطہ سمجھنے کا ہے. ایک تو ہوتا ہے کہ ولی اپنی توجہ سے کچھ کرے, اور ایک ہوتا ہے اللہ کی منظوری سے. تو آپ یہ ذہن میں رکھنا کہ مستقل ایمان اس کو حاصل ہوتا ہے جس کو اللہ کی منظوری سے ملا ہو, اور مرشد کی توجہ اس وقت تیرے کام آئے گی جب اللہ کی منظوری شامل حال ہوگی. اللہ نے منظور کر لیا ہو, پھر تو باطنی توجہ کرے گا تو اس کو فائدہ ہوگا اور وہ رہے گا استقامت پر. اچھا اب یہ تو سلطان صاحب جیسے میں نے کہا ویلے تھے. اب جو ویلا آدمی ہوتا ہے تو مختلف تجربات کرتا رہتا ہے. ایک دفعہ یہ گزر رہے تھے, کوئی بھی نہیں تھا, کتا جا رہا تھا. اچھا کتے کا تو صرف دل ہوتا ہے, قلب ہوتا ہی نہیں ہے. وہ کتے کے اوپر باطنی توجہ اب کوئی ہے ہی نہیں. بھئی سلطان الفقراء ہیں, نہیں یہ مذاق کی بات نہیں ہے, سلطان الفقراء ہیں, ہے نا, اتنی طاقت ہے اور ڈیوٹی نہیں ہے, تو اب کیا کریں گے؟ بھئی دیکھو آپ کو اگر بلینز آف ڈالرز مل جائیں, بلینز آف ڈالرز, لیکن آپ کو کہا جائے کہ آپ نے رہنا ہے بھائی پھیرو میں, چک 204,
اب اس بلینز آف ڈالر کا آپ کیا کریں گے؟ تو طاقت بے شمار سلطان صاحب کے پاس، بھائی سلطان الفقراء ہے نا، بھائی طاقت تو ہوگی۔ اب وہ رستے میں کتا جا رہا ہے تو انہوں نے اپنی باطنی توجہ کتے کے اوپر کر دی، کتے میں قلب ہوتا ہی نہیں ہے، تو کتے کا جو دل تھا گوشت کا لوتھڑا وہ اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا۔ اب یہ کیا تھا؟ یہ باطنی توجہ کا کمال تھا۔ اچھا، اب فقیر اگر لوگوں کو بیوقوف بنانا چاہے تو بنا سکتا ہے، لیکن فقیر جو ہے بناتا نہیں ہے، اس کا کردار ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جیسے اب لوگ کہیں کہ جی میرا تو قلب جاری نہیں ہوا، تو عام آدمی کا جو ہے وہ نفس یہ بات سن کے کہ یار اتنے لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہہ دیا کہ میرا قلب جاری نہیں ہے تو میری تو بے عزتی ہو گئی، میں نے ذکر دیا اس کا قلب بھی جاری نہیں ہوا۔ عام آدمی ہو تو وہ اس کو انانیت کا مسئلہ بنا لے گا، لیکن فقیر کے تو انا ختم ہو جاتی ہے۔ جدوں دی میں جوگی دی ہوئی، میں وچ میں نہ رہ گئی کوئی، اس کی تو انانیت ہی ختم ہو جاتی ہے، تو وہ اس کو انانیت کا مسئلہ نہیں بناتا نا، وہ انتظار کرتا رہتا ہے۔ لیکن اگر وہ چاہے تو اپنی توجہ کے ذریعے اس کے دل کو ہلا دے، اس کو محسوس کرا دے کہ تیرے دل میں اللہ اللہ ہو رہی ہے، لیکن یہ دھوکا ہوگا، جیسے ہی توجہ ہٹے گی وہ ذکر بند ہو جائے گا۔ اس لیے فقیر کہتا ہے کہ انتظار کر، جب رب کی طرف سے منظوری آئے گی پھر جو ذکر چلے گا وہ ہر وقت چلتا رہے گا۔ جب کسی کی منظوری اللہ کی طرف سے آ جائے تو پھر اس کے بعد اگر توجہ کریں گے اس کے اوپر تو اس کو فائدہ ہوگا۔ اگر صاحب توجہ اہل دنیا کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو صاحب توجہ ہو گیا، تو فقیر ہے، با کمال درجہ کمالیت پر ہے، فقیر ہے، دیدار والا ہے، اب تجھے توجہ تو حاصل ہو گئی، باطنی توجہ کر سکتا ہے۔ تو اگر تو اہل دنیا کی طرف توجہ کرے، دنیا دار پر توجہ کرے، تو تیری اس توجہ کے اثر سے وہ دنیا دار دنیا چھوڑ چھاڑ کے جنگلوں میں نکل جائے گا، لیکن جب تو نے نظر ہٹائی وہ واپس آ جائے گا، او مجھے کیا ہوا تھا، میں کیا کر رہا ہوں یہاں پہ۔ ایک دفعہ جو ہے سرکار نے مجھے ایک بات بتائی، ارے یار اس بات کے بعد تو دنیا بدل گئی۔ میں نے سرکار کی بارگاہ میں ایک چھوٹی سی بات کہی اپنے حساب سے کہ سرکار ہم کو ساری زندگی مشن کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سرکار نے فرمایا اللہ رحم کرے گا۔ پھر ایک دوسرے موقع پر میں نے سرکار کی بارگاہ میں یہی بات عرض کی کہ سرکار ہم کو مشن کا اور کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سرکار نے فرمایا کہ اللہ کرم کرے گا۔ 2-4 مرتبہ یہ بات ہو گئی، تو اس کے بعد جو ہے سرکار نے ایک دن کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ اب سرکار فرماتے ہیں کہ ہم جو لوگوں سے مشن کا کام لے رہے ہیں یہ توجہ کرتے ہیں تو مشن کا کام ہوتا ہے، اگر ہم توجہ ہٹائیں تو اسی دن مشن کا کام چھوڑ کے تم گھر پہ بیٹھ جاؤ۔ اگر تو مشن کا کام کر رہا ہے تو یہ ہمیشہ اپنے دل میں بات ایمان کی طرح رکھنا کہ ہماری نظر اور توجہ ہے تجھ پہ جو کروا رہی ہے، تو نہیں کر سکتا۔ اس سے بڑی کوئی حقیقت میں نے نہیں جانی۔ اس لیے جو ہے نا وہ دماغ درست رہتا ہے، اپنا دماغ درست رہتا ہے۔ کیسے؟ یہ جو کچھ بھی کروا رہے ہیں سرکار کروا رہے ہیں، یہ اپنا عمل نہیں، اپنی شکل نہیں، نہ ہم اس قابل ہیں کہ ہم اس ذات کے مشن کا کام کر سکیں۔ ہماری کیا اوقات ہے؟ سرکار اپنی توجہ سے اپنے مشن کا ہم سے کام لے رہے ہیں، خود بھیک دے رہے ہیں اور خود کہہ رہے ہیں منگتے کا بھلا ہو۔ اچھا اب دیکھیے، پہلے زمانوں میں ایمان کی گاڑی چلتی تھی روزے، نماز، تلاوت قرآن، عبادات، رزق حلال سے۔ اب تو ہم کچھ بھی نہیں کر رہے، پھر ایمان کی گاڑی کیسے چل رہی ہے؟ بھائی آدمی زندہ رہنے کے لیے روزانہ کھانا کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا ہے، لیکن جب وہ ہاسپٹل جاتا ہے تو اس کے جسم کو طاقت دینے کے لیے وہ لگا دیتے ہیں، ڈرپ لگا دیتے ہیں، اس کے ذریعے طاقت اس کے جسم میں جاتی رہتی ہے۔ اسی طرح سرکار نے بھی اپنی توجہ سے ہمارے ایمان کی گاڑی چلا رہے ہیں۔ اب یہ توجہ ایک عام ہے، ایک خاص ہے اور ایک خاص الخاص ہے۔ یہ عام توجہ ہے جس کی توفیق عام ہے، لیکن در حقیقت یہی ہے کہ ان کی توجہ، ان کی نظر سے ہمارا کاروبار ایمان چل رہا ہے، ہمارا دل جڑا ہوا ہے، یہ ان کی کرم نوازی ہے، ان کی توجہ کا ثمر ہے۔ ورنہ ذاتی طور پر ہم کسی قابل نہیں ہیں،
وہی ایمان ہمیں دیتے ہیں، وہی ہمارے ایمان کی حفاظت بھی فرماتے ہیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان کے کھوٹے سے بندھے رہیں۔ اچھا، تو اگر روحانی توجہ کرے کسی دنیا دار پر تو اپنی توجہ سے اس کو مست بنا دے، وہ دنیا سب چھوڑ چھاڑ کے اللہ اللہ میں لگ جائے۔ لیکن جیسے ہی اس نے توجہ ہٹائی، وہ ٹرانس سے باہر۔ توجہ رکھنا، توجہ سے کام لینا، توجہ کی ہوئی ہے، وہ لگا ہوا ہے بندہ۔ پھر وہ توجہ چلتی رہتی ہے، توجہ چلتی رہتی ہے، اس بندے کی تربیت ہوتی رہتی ہے، اس بندے کی تربیت ہوتی رہتی ہے۔ ایک وقت یہ آتا ہے کہ وہ توجہ اس کی ذات کا حصہ بن جاتا ہے، اس کی خوراک بن جاتا ہے۔ جب اس کی وہ خوراک بن جائے تو مرشد کا پھر وہ منظور نظر بن جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر صاحب توجہ جاہل مطلق کی طرف توجہ کر دے۔ جاہل مطلق کسے کہتے ہیں؟ جس کا سینہ سیاہ ہو، دل سیاہ ہو، ظلمت سے بھرا، 1,80,000 جالے قلب پر پڑے ہوئے، مطلق جاہل۔ اگر اہل توجہ، صاحب توجہ ایسے جاہل پر متوجہ ہو جائے تو جاہل علم لدنی سے آشنا کر دے، ہے نا؟ اب تم تو یہ کہتے رہو گے یار اس کا تو قلب جاری نہیں تھا، اس کو علم لدنی کیسے مل گیا؟ یہ مت کہنا، کیونکہ اس نے کہا اور ہو گیا۔ اور اگر وہ صاحب توجہ عالم فاضل کی طرف جذب تصور سے، اب یہ جذب تصور کیا ہے؟ فیض دینے کا وہ انداز کہ جس میں یہ ہو کہ یہ جو توجہ میں نے کی ہے یہ اس کے اوپر نہ رہے، اس کے اندر داخل ہو جائے، وہ نیت کر کے کرنا پڑتا ہے۔ ایک ہے توجہ سے صرف یہ کام لیتے رہو، جیسے کسی کو باطنی طور پر ہپنوٹائز کر دیا ہو، مسمرائز کر دیا ہو، تو بس وہ گدھے کی طرح لگا رہے گا، مشن کا کام کرتا رہے، لیکن اس کے اندر نہیں جائے گی۔ اندر اگر توجہ اتارنی ہے طالب کے، جذب توجہ اور جذب تصور کرنا پڑتا ہے۔ اب یہ جذب تصور کیسے ہوتا ہے؟ یہی علم کہلاتا ہے علم معرفت۔ اب ایسا نہ ہو کہ کل ہر آدمی انڈیا سے 1,000 آدمی کال کر کے کہیں سیدی مجھے جذب تصور عطا کر، یہ علم معرفت ہے۔ تو اگر وہ جذب تصور کرے تو لمحے میں فنا فی اللہ بنا دے اور توحید میں ایسا غرق کر دے کہ تمام ظاہری علم کو دل سے فراموش کر دے گا۔ اگر صاحب توجہ جذب تصور سے زمین کی سیر و سیاحت کے لیے متوجہ ہوتا ہے تو زمین اور آسمان کے اندر جس قدر کیمیا گر، اہل ہنر اور عالم اور عامل سب زیر و زبر، فقراء کامل سب اس کے پاس، اولیاء اللہ، ملائکہ، اہل و حیات سب آیا کہ حاضر ہو جاتے۔ توجہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک باطنی لوگوں کی توجہ ہوتی ہے اور ایک شیطانوں کی توجہ ہوتی ہے۔ آپ کے اندر یہ جو 7 لطیفے ہیں نا، اگر آپ اس کو نور سے بیدار کریں گے تو یہ نورانی ہو جائیں گے، ان کی پہنچ اللہ تک ہو جائے گی۔ اور اگر آپ ان کو نار سے طاقتور کریں گے تو پھر یہ شیطان کے دوست بن جائیں گے، طاقت پھر بھی آئے گی ان کے اندر۔ ولی ہو گیا، دیدار میں چلا گیا، اس کو بھی توجہ حاصل ہو گئی، اور جس نے ان کو نار کی طاقت سے طاقتور بنایا شیطانوں کے ٹولوں میں رہ کر، اس کو بھی توجہ حاصل ہو گئی۔ اگر وہ ایسا شخص کسی کے اوپر توجہ کرے تو اس کے ایمان نور کو، لطیفوں کا سارا نور چھین سکتا ہے۔ اگر وہ توجہ کرے تو کسی کے لطیفہ یانہ سے عقل کو خاکستر کر سکتا ہے۔ اگر وہ توجہ کر دے تو وہ کسی کی روح بھی قبض کر سکتا ہے۔ تو یہ باب ہے شرع توجہ کا۔ یہ چیز آپ کو بڑی سمجھنی ہے، لیکن یہ دونوں چیزیں سمجھنی ہیں تاکہ آپ شیطانوں سے بچیں۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے لطائف کو نار سے طاقت فراہم کر کے اور ان کو طاقتور بنا لیا۔ اب وہ پرواز کرتے پھرتے ہیں، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، لیکن ان کا کام خلق خدا کو تکلیف پہنچانا ہے۔ یہ بھوت، پرید، عفریت، یہ تمام چیزیں یہیں سے آتی ہیں۔ جنگلوں میں چھپے رہتے ہیں، مختلف جگہوں پر چھپے رہتے ہیں۔ زیادہ تر عامل حضرات ہندوستان، پاکستان میں جو ہوتے ہیں وہ انہی لوگوں سے وابستہ ہوتے ہیں اور ولی بن کر کے بیٹھ جاتے ہیں لوگوں کے سامنے کہ ہم ولی ہیں، اور طاقت ان کے پاس ہوتی ہے شیطانی۔ اب ولی بن کے کیوں بیٹھتے ہیں کہ 2-4 چھوٹے چھوٹے انہوں نے شعبدے دکھائے، اپنے آپ کو ولی منوایا،
اور لوگوں سے چندے نذرانے لینا شروع کر دیے. جو انڈیا میں اکثر جو لوگ ہیں، ہندوستان میں خاص طور پر جو ولی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے جب ان کو روحانی طور پر چیک کیا تو وہ شیطان ہیں جنہوں نے چھوٹے موٹے عمل کہیں سے سیکھے ہوئے ہیں. 2-4 چھوٹے موٹے چمتکار دکھانے ان کو آ گئے ہیں، انہیں کو دکھا کے وہ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں کہ ہم تو بہت بڑے ولی ہیں. تو اب ہم ایسے شیطانوں کے اوپر دھاوا بولیں گے. مخالفت ہوگی، مزید ہماری مخالفت ہوگی، لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں تم کو کہ ہمارے پاس بھی توجہ کا علم ہے. اگر وہ شیطان توجہ کر کے تیرا نور چھین سکتے ہیں تو ہم بھی توجہ کر کے اس کا شیطان توڑ سکتے ہیں، کہیں بھی رہے. یہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، یہ ایک بزرگ گزرے ہیں. انہوں نے، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے اپنے مرید کو توجہ کے بارے میں سمجھایا. مرید کو سمجھا رہے تھے بھائی توجہ یہ ہوتی ہے، توجہ وہ ہوتی ہے. تو مرید نے کہا جی مجھے کیا پتا کیا ہوتی ہے، کرو گے تو پتا چلے گا. اس نے کہا جی کرو گے تو پتا چلے گا. تو وہ تھا وہ مرید ان کا عالم، اور کہہ رہے ضد کر رہا ہے کہ مجھے توجہ کریں. تو شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے اس پہ توجہ کی، اور توجہ انہوں نے کر دی مستی والی. ایسی توجہ کی کہ وہ مولوی صاحب کھڑے ہو گئے، داڑھی واڑی کٹوا کے ملنگ بن کے باہر ناچنے لگے. اچھا، پھر کوئی اور بھی علاقے میں کوئی تھا جو صوفی ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، تو ان کے پاس انہوں نے اپنا یہ مولوی مرید بھیجا کہ دیکھو جی پہچانو کون ہے. اس نے کہا ہاں یار یہ تو مولوی ہوتا تھا، اتنی لمبی داڑھی تھی، ہاتھ میں تسبیح ہوتی تھی. تو انہوں نے کہا اپنے مرید کو بتانا کہ یہ ہمارے مرشد نے توجہ کی ہے، توجہ سے اس کا یہ حال ہوا. اب وہ چلا گیا. اب وہ جو مرید ان کا گیا تھا نا مولوی صاحب کو لے کے وہاں، انہوں نے اس کے اوپر توجہ کر دی شیطانی. جب وہ واپس آیا تو داڑھی واڑی چٹ بھنگ کا گلاس پی کے ہوئے اور وہ ناشتہ ہوا آ رہا ہے. اب شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ پریشان ہو گئے، کہنے لگے یار یہ کیا ہوا، یہ کیسے ہو گیا، میرے مرید کے اوپر کسی نے ایسی شیطانی توجہ کیسے کر دی، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یا میں غلط ہوں، میرا علم غلط ہے، میری ولایت غلط ہے. وہ تو شش و پنج میں پڑ گئے اور کہیں سے ان کو کوئی سراغ نہ ملے. 2-4 دن بعد حضور کی مجلس میں بڑی مشکل سے پہنچے تو پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طریقے سے تم تصوف والے اپنی روحوں کو نور سے طاقت پہنچاتے ہو، اسی طرح جو طاغوتی ہوتے ہیں، جو شیطان ہوتے ہیں، وہ اپنے لطائف کو نار سے طاقت پہنچاتے ہیں، ان کو پھر منفی توجہ کی طاقت حاصل ہو جاتی ہے. لیکن ہم جو ہے تمہیں اس کا توڑ دیں گے تاکہ پھر تمہارے علاقے میں ایسا کوئی شیطان اپنی توجہ سے کام نہ کر سکے. اب جیسے سرکار نے فرمایا کہ 25 سال کی عمر میں جثہ گوہر شاہی کو باطنی لشکر کا سپہ سالار بنا دیا، تو ہمارے سرکار گوہر شاہی کا ایک جثہ مبارک پوری کائنات کے باطنی لشکر کا سپہ سالار ہے. کسی کی شیطانی توجہ کا اس لیے ہم پہ اثر نہیں ہوتا کیونکہ ہمارے اوپر سرکار نے پہرے لگائے ہوئے ہیں، ہم لاوارث نہیں ہیں، ہمارے مالک کا ہاتھ ہمارے سروں کے اوپر ہے. Amra TV, the place to connect with God.